امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تنگ دستی پر آسانی کرے اللہ تعالیٰ اس پر دنیا و آخرت میں آسانی فرما دیں گے۔ کبھی بھی خود کو اتنا قیمتی مت سمجھو کہ وہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے، کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسے اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 چیزیں خوش بختی کی علامت ہے: نیک بیوی، کھلا ہوا گھر، نیک ہمسایہ، اچھی سواری، اور 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہے: بری بیوی، تنگ گھر، برا ہمسایہ اور بری سواری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت چھپا کر رکھنے کی چیز ہے، بلاسب جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے غیر مردوں کی نظروں میں مزین کر کے دکھاتا ہے، اور یہ بات بالکل حقیقی ہے کہ عورت اللہ کے سب سے زیادہ قریب اسی وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے۔ مومن کا دل اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص وضو کر کے اور خوب اچھی طرح وضو کرے تو اس کی خطا اس کے جسم سے نکال دی جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کے ناخن کے نیچے سے بھی نکال دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اتنا ہی عمل کرو جتنی تم میں طاقت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں تھکتا، لیکن تم تھک جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے، اگرچہ تھوڑا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین دعا: اے اللہ، میں سوال کرتا ہوں خوشگوار زندگی کا، اچھی موت کا، اور اسی واسطے کا جو ذلت اور رسوائی سے خالی ہو۔ آمین ثم آمین۔ سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ معاف۔ سبحان اللہ و بحمدہ، جس نے سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 مرتبہ کیا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جب اہل جہنم پر رحم فرمائے گا تو فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ جہنم سے اہل توحید گناہ گاروں کو نکال دو، چنانچہ فرشتے انہیں سجدے کی نشانات سے پہچان کر باہر نکالیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو سجدے کے نشان جلانے کی اجازت نہیں دی ہے۔ ہماری کسی غلطی پر ہمیں توجہ دلائی جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی خاطر فوراً ٹھیک کر لینی چاہیے۔ کسی کی صلاح کرنے اور اپنی صلاح ہونے پر یہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صاف دل اور سچی زبان والا انسان سب سے بہتر ہے۔ عرض کیا گیا، صاف دل والا کون ہے؟ فرمایا، مطیع اور پرہیزگار مسلمان، جن کے دل میں ذرہ برابر نافرمانی اور بغض و حسد نہ ہو۔ عرض کیا گیا، اس کے بعد فرمایا، جو دنیا سے نفرت کرے اور آخرت سے محبت۔ اے رحیم و کریم، دعا ہے ایسی کرم کر دے کہ تیری نعمت تیری یاد سے غافل نہ کر، اور تیری آزمائش تیری نعمت سے مایوس نہ کر، اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ آمین ثم آمین، اللہم آمین۔ فرمایا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کی دوستی کر رہا ہے، کس سے دوستی کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑھ کر سودیہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کو شرمندہ اور بے عزت کرنے کے لیے زبان درازی کی جائے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی روزانہ 1000 نیکیاں کمانے سے بھی عاجزی رہ سکتا ہے؟ عرض کیا گیا ہم میں سے کوئی 1000 نیکیاں کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی روزانہ 1000 نیکیاں کما بھی سکتا ہے؟ عرض کیا گیا ہم میں سے کوئی 1000 نیکیاں کیسے کما سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 بار سبحان اللہ کہنے والے کے لیے 1000 نیکیاں لکھ دی جاتی گئی ہے، 1000 گناہ مٹا دی جائے گی۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مومن لگاتار بیمار رہے اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ دولت مندی کی عاجزی، جوانی کی عبادت، غریب کی سخاوت اور گنہگار کی توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ لڑکیوں سوچو کیا ہوگا اس دن جس دن خاتون جنت فاطمہ زہرا نے پوچھا کیا میرے بابا کا دین اتنا مشکل تھا کہ تم پردہ نہ کر سکی؟ ویڈیو اچھی لگی لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔